السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے، کوئی بھی تمہارے گھر میں کوئی شکل نظر آئے تو پہلے اسے پوچھ لو تو جنات تو نہیں ہے، جنات ہے تو چلا جا۔ وہ کوئی جواب نہ دے، پھر اس کو جیسے سانپ نظر آ گیا یا کوئی بچھو نظر آ گیا تو یہ پوچھ لے کہ بھئی تم جنات تو نہیں ہے، یا اس کی سرخی یہ رکھ دو کہ بھئی جنات کا ایک زبردست قصہ، تاکہ جو ہے آدمی آسانی سے سمجھ سکے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا قصہ ہے کہ ایک مرتبہ دہلی میں مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ تحریر فرما رہے تھے، قلمدار رکھا ہوا تھا۔ ایک بار نظر اٹھی تو کیا دیکھتے ہیں کہ چھوٹا سا سانپ موجود ہے سامنے۔ آپ مشغول تھے، اسے انہماک کی حالت میں قلمدان سے چاقو نکال کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، سانپ کو مار ڈالا اور بدستور لکھنے میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں نظر اٹھی تو سانپ کو وہاں نہ پایا۔ 2 ٹکڑے کیے تھے تو سانپ تو وہیں رہنا چاہیے نا، سانپ تھا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک سپاہی مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا نظر آیا۔ یہ کہا حضرت چلیے بادشاہ سلامت آپ کو بلاتے ہیں۔ یہ خالی ذہن، انہیں کچھ پتا نہیں کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، کون سا بادشاہ بلا رہا ہے بھائی۔ اس کے ساتھ ہو لیے۔ جب اس نے جنگل کا رخ کیا تو ان کو کچھ شبہ گزرا کہ یہ تو کچھ معاملہ گڑبڑ ہے۔ یہاں تک کہ اس نے غار میں داخل ہونے کے لیے ان سے کہا، حضرت سے کہا حضرت یہ غار میں چلیے۔ اب یہ سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ اور ہے، کچھ چکر ہے، اللہ معاف کرے، کہیں پھنس تو نہیں گیا میں۔ کچھ دور اندر غار میں جا کر انہیں شاہی عدالت نظر آئی، کورٹ، جہاں ایک شخص مقتول پڑا تھا۔ یہ جناتوں کی کورٹ تھی، یہ جناتوں کی کورٹ تھی، جناتوں کے قاضی تھے، اور وہ جو سانپ جو تھا وہ جنات تھا جس کو قتل کیا تھا۔ ایک مقتول پڑا ہے، لاش رکھی ہے۔ مدعی نے دعویٰ کیا کہ میرے رشتہ دار کا قاتل یہ انسان ہے۔ مولوی صاحب نے انکار فرمایا کہ بھئی میں نے تو نہیں مارا۔ بلا آخر بادشاہ نے 2 سفید داڑھی والے شخص اس کے دائیں بائیں طرف بیٹھے تھے، ان کو دیکھا کہ بتاؤ ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہو۔ 2 آدمی بیٹھے تھے، تو ان میں سے ایک آدمی نے یہ حدیث پڑھی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے جو اپنی صورت بدلے اس کو قتل کر دو۔ اس جنات نے چونکہ اپنی صورت بدل کر سانپ کی شکل اختیار کر لی تھی، لہذا بموجب حدیث مذکور کے اس کے قاتل پر قصاص واجب نہیں ہوتا۔ اب یہ اللہ والے تھے، انہوں نے کہا بھی آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ جنات تھا، وہ بڑے عالم تھے جنات کے، اور انہوں نے کہا کہ میں صحابی ہوں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور میں نے یہ حدیث سنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تب جا کر جو ہے حضرت کی جان بچی، ورنہ حضرت کے بھی قتل کر دیتے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے، یہ قصہ میں نے ترجمان السنہ جلد 3 صفحہ 238 سے لیا ہے۔ یہ قصے کا میں حوالہ دے رہا ہوں۔ اس لیے کوئی بھی چیز انوکھی گھر میں دیکھو تو پہلے پوچھ لو مارنے سے پہلے کہ بھی تم جو ہے جنات تو نہیں، جنات تو چلا جائے گا وہ، اور اگر نہیں جاتا اسے قتل کر دو، اسے مار دو، تو آپ پر کوئی چیز آئے گی نہیں۔ اسی لیے یہ جو اللہ والے تھے یہ تو پھنس گئے تھے، جنازہ رکھا ہوا ہے، بڑے پریشان ہیں کہ صاحب کیا، سب سارے جنات، سارے بادشاہ، وزیر،
पुलिस, फौज, ये सारी चीजें इनके यहाँ होती है, ये ध्यान में रखना। इसलिए शाह वली उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है और हम जिन हैं और हमारी उम्रें इतनी तवील हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा भी है और ये हदीस सुनी। तब जाकर जो काजी था, बादशाह था, उसने इनको छोड़ दिया, क्योंकि कसूर इसमें जिन्नात का था, हजरत का नहीं था कि जिन्नात ने अपनी शक्ल बदल दी थी, शक्ल बदल कर सांप बन के आ गया था। तो जाहिर बात है कि सांप सामने होगा तो आदमी डरेगा, उससे बचने की कोशिश करेगा। बस इसलिए हमेशा अपने घरों में भी इस चीज का ख्याल रखो। और मैं आपको नसीहत करता हूं कि घर के चारों कोनों में आयतुल कुर्सी पढ़ा करो। अब्दुर्रहमान इब्न औफ का मामूल था, इससे शयातीन के असरात खत्म हो जाते हैं। घर से निकलो आयतुल कुर्सी पढ़ के निकलो, कार में बैठो आयतुल कुर्सी पढ़ के बैठो। हमारा सफर हुआ था लंदन से मक्का मुकर्रमा बाय कार, हमारा सफर हुआ था 1978 में। तो हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लाह उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाया, हमारे वालिद साहब भी लंदन में मौजूद थे। तो हजरत ने कहा कि मेरी नसीहत याद रखना, जब भी कार में बैठो आयतुल कुर्सी पढ़ के दम कर लो, अल्लाह महफूज रखेगा आपको इंशाअल्लाह। और रात के वक्त में ज्यादा ड्राइविंग मत करना। तीसरी नसीहत ये कि ड्राइवर के पास जो बैठे वो सोए नहीं। ये 3 बातें हजरत ने फरमाई थी और अल्लाह ताला ने हमें सही सलामत आफियत के साथ लंदन से मक्का मुकर्रमा बजरिए कार अल्लाह ने हमें आफियत के साथ पहुंचा दिया। इसी तरीके से एक सफर हमारा बजरिए कार हुआ था शिकागो से सैंडियागो। अब वो जो अमेरिका को जानते हैं उन्हें पता है कि शिकागो कहाँ है और सैंडियागो कहाँ है। वो जानते हैं कि सैंडियागो कहाँ है, एक किनारा ये एक किनारा है, हजारों किलोमीटर का फासला है। अल्लाह ताला ने सही सलामत पहुंचाया आफियत के साथ। इसलिए ये जिन्नातों पर मैंने 1-2 सबक दे दिए आपको, इसका खूब ख्याल रखें कि घर में आयतुल कुर्सी पढ़ने का खूब मामूल बना है। रात को बच्चा सो रहा है, उस पर आयतुल कुर्सी पढ़ के दम कर दो। अल्लाह ताला हम सब की पूरी पूरी हर बुराई से अल्लाह हिफाजत फरमाए। अब मेरे साथ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन शर्रिल इंसे वल जिन। ए अल्लाह, इंसान और जिन्नात की बुराइयों से तू हमारी हिफाजत फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान जब पढ़ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जिन्नात ये जवाब देते। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सूरत वापस आकर सहाबा को सुनाई। तो सहाबा जो है सारे के सारे सुनते रहे, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब आपने पूरी सूरत पूरी कर ली तो आपने फरमाया तुमसे तो जिन्नात अच्छे हैं, तुमसे तो जिन्नात अच्छे। हर मर्तबा ये कहते रहे, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान में पढ़ता तो जवाब में कहते, अरे अल्लाह तेरे एहसानात तो हम पर इतने हैं कि हम तो तेरे एहसानात के नीचे दबे हुए हैं। फिर हुजूर ने कहा, जब तुम सूरह रहमान पढ़ो और फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पर पहुंचो और आखिर में जब पहुंचो, नमाज में नहीं, आम जैसे पढ़ते हैं, तो ये कह दिया करो। वो सारी की सारी तफसील मैंने व्हाट्सएप के सबकों में और अपनी किताबों में लिख भी दी है, व्हाट्सएप के सबकों में बयान भी कर दिए और बयानों में भी कह दिए। अब जिन्नातों के मुताल्लिक कुछ सुन लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 6 बयान किए हैं जिन्नातों में, और जिन्नातों ने जितना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया उतना इंसानों ने नहीं दिया। इंसान तो जो है लड़ाई पर आ गए, ओहद में लड़ाई पर आ गए, बदर में लड़ाई पर आ गए, खंदक में लड़ाई पर आ गए, मुखालफती की। जिन्नातों ने मुखालफती नहीं की, बात मान ली जिन्नातों ने। कि जब पता चला कि दुनिया में कुछ हुआ है तो ये सारे के सारे जिन्नात जो है वो ढूंढने के लिए निकले कि दुनिया में कुछ हुआ है। चांद के 2 टुकड़े भी हो गए और कुछ फिजाएं भी कुछ अलग अलग हैं। तो वादी नखला में जब पहुंचे
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور جناتوں نے پیچھے آ کر رہے یہی ہے معاملہ، جو معاملہ ہے دنیا بھر میں وہ یہی ہے. اسی وجہ سے سارا دنیا کا نظام بدلا ہوا ہے، خالی مکہ مدینہ کا نظام نہیں، ساری دنیا کا نظام بدلا ہوا یہی ہے. تو جنات جو ہے وہ چپکے سے سن کر چلے گئے، حضور سے ملے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا. یہ جناتوں نے کہا. جب جنات پہنچے تو جو جنات کا سردار تھا اس نے کہا خاموش رہو خاموش رہو خاموش رہو، سنو 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 کیا پڑھ رہے ہیں. بس انہوں نے سنا، قرآن سنا، سنتے ہی جو ہے واپس بھاگے اور اپنے جو بڑا بادشاہ تھا یا جو بڑا آدمی تھا ان کا، اس نے جا کر کہا کہ دیکھو یہ ایسی باتیں ہوئی ہیں. تو کئی جن جو ہے حضور کو دیکھے بغیر بھی مسلمان ہو گئے. تو یہ امام صاحب نے جو نماز پڑھی اس پر میں قصہ پڑھائی، اس پر میں قصہ سنا رہا ہوں جناتوں پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باقاعدہ تاریخ لینے آتے تھے. جیسے تاریخ دی جاتی ہے نا، ابھی بنگلور جانا ہے، کون سے تاریخ میں جائیں گے، کیا کریں گے، کیا. تو آپ کے پاس بھی ٹائم لینے آتے تھے. 3 بیان مکہ مکرمہ میں ہوئے، 3 بیان مدینہ منورہ میں ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے بہت اہتمام کے ساتھ اور بہت اہتمام کے ساتھ بیان فرماتے تھے. روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اعلان کیا اصحاب صفہ میں، اور اصحاب صفہ میں یہ اعلان کیا کہ بھی اصحاب صفہ کا مطلب یہ کہ بھوکے لوگ ہوتے تھے بیچارے، فاقے ہوتے تھے ان پر. تو آپ نے اعلان کیا میرے گھر پر آج کچھ کھانے کا چیزیں آ گئی ہیں تو تم لوگ آ جاؤ، کھانا کھا لو. یہ حدیث میں آتا ہے. تو سارے کے سارے گئے اور جا کر کھانا کھایا، خوش ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آئے تو عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے کہا کہ ارے عبداللہ تم کھانے کے لیے نہیں آئے. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت آپ نے کہا تھا صفہ والے آوے، میں تو صفہ والوں میں ہوں نہیں، ہوں صفہ والوں جیسا ہی، یعنی فقیر ہوں، میرے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن میں صفہ والے لوگوں میں سے تو ہے نہیں، تو میں کیسے آؤں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں گھر جاتا ہوں، اگر کوئی چیز کہیں سے آ گئی تو میں تمہیں بلاتا ہوں. عبداللہ بن مسعود جو ہے بھوکے تھے اور بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید کوئی چیز ہدیہ آئے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں گے مجھے. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی آئی اور اس باندی نے آ کر کہا کہ حضور یاد کر رہے تمہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے میں خوش ہو گیا، آ گیا کھانا، چلو بھی اپنا بھی بھلا ہو گیا، پیٹ بھر کے کھاؤں گا. اب وہاں جب میں گیا تو کھانا تو تھا نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کپڑے بدل کر، خوشبو لگا کر، تیار ہو کر، جیسے کسی جگہ جانا ہو تو آدمی تیار ہو کر سیٹ ہو کر نکلتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے انتظار میں باہر ہی کھڑے تھے. مطلب کہ کھانا نہیں ہے، حضور کے ساتھ جانا ہے. اب میں ٹینشن میں پڑ گیا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو کچھ کہتے، یہ تو کھانے کی تو میٹر ہے نہیں. آپ نے جو میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا کہ چلو عبداللہ. اب ہاتھ جو حضور نے پکڑا تو میں تو یہ نہیں کہہ سکتا حضرت بھوک لگی ہے، چل دیا. راستے میں چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ ہے کہاں جا رہے ہیں ہم؟ رات کا وقت تھا. نہیں حضرت، یہ کہا جناتوں میں بیان کرنے جا رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میری بھوک تو وہی ختم ہو گئی. جناتوں میں بیان کرنے جا رہے ہیں، آج کی ہماری تاریخ ہے. اب یہ کہ میں کس کو لوں تو تم بیٹھے ہوئے تھے تو تمہیں یاد آ گئے، بھی کس اور کو لیتا، لیکن یہ کہ تمہیں یاد آ گئے. چلو لیکن دیکھو ایک بات یاد رکھنا، میں وہاں جا کر بیان کروں گا
تو آپ کو عجیب عجیب شکلیں دکھیں گی. کسی کے دانت نکلے ہوئے ہوں گے, کسی کے سر کے اوپر سینگ ہوگا, اور کسی کے منہ میں سے آگ نکل رہی ہوگی. یہ ساری شکل حضور نے ساری بیان کی, عجیب عجیب شکلیں ہوں گی. تو تم جو ہے ایک تو گھبرانا مت, اور دوسرا کہ میں دائرہ بنا کر تمہیں بٹھاؤں گا, وہ اس سے نکلنا مت. ارے حضرت گھبرانا مت, میں ایسی شکلیں دیکھوں گا. تو انسان ہے, فطری چیز ہے, کبھی گھبرانا مت. حضرت آپ نے فرمایا دیکھ میں ایک دائرہ بناؤں گا, اس دائرے میں میں بھی رہوں گا, اس دائرے میں تو بھی رہنا, اور اس دائرے سے تو نکلنا مت, بس تیرا کام یہ ہے. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت میں تو آپ کا پاؤں پکڑ کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤں گا, جہاں آپ وہاں میں. آپ کو چک لے گئے تو مجھے بھی لے جائیں گے, اور اگر آپ کا اکرام کیا تو میرا بھی اکرام کریں گے, لیکن میں تو آپ کا پاؤں پکڑ کے بیٹھ جاؤں گا. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں جناتوں میں کہی, کئی باتیں کہی. جناتوں نے شکایت بھی کی انسانوں کی کہ انسان ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں. لمبے بیانات ہیں, لمبی مضمون, لیکن امام صاحب نے خلق الانسان من صلصال کالفخار جو پڑھا ہوا, خلق الجان من مارج من نار, تو یہ مضمون میرے ذہن میں آیا. حالانکہ کئی سالوں سے میں نے مضمون بیان نہیں کیا ہے. تو جنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت احترام کیا. عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ سارے کے سارے ایسے دھیان سے سنتے تھے کہ انسان نہیں سنتے. انسان تو کبھی یہاں دیکھے گا, کبھی پانی لائے گا, کبھی بھائی کیا ہوا دیکھ ذرا, اشارہ کرے گا, وہاں کچھ نہیں. اسی لیے جنات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیان کرتے تھے اہتمام کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو طائف والوں نے نکالا, مکہ سے نکل گئے, طائف والوں نے نکالا. اب جو بیچ میں آ گئے, طائف جا نہیں سکتے. طائف والوں نے کہہ دیا ہم نے نکال دیا, تم یہاں مت آنا. مکہ والے کہتے تھے کہ ہمارے یہاں سے ایگزٹ ہو گئی, اب تم داخل نہیں ہو سکتے. تو بیچ میں رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت زید ابن حارثہ ساتھ تھے, دونوں کے دونوں. تو زید ابن حارثہ کہتے تھے کہ حضرت ہم تو پریشانی میں آ گئے, وہاں بھی نہیں جا سکتے, یہاں بھی نہیں جا سکتے, اور بیچ میں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے تھے, چودھریوں کو, اور کہتے تھے بھئی دیکھو ہم طائف گئے تھے, لیکن یہ کہ وہاں تو ہمارا کام کچھ ہوا نہیں, لیکن بھئی ہمیں تم امن دو تو پھر ہم مکہ میں آ جاؤیں. اس لیے کہ امن دینے کا مطلب یہ کہ ایک آدمی ٹکٹ دے دے, آپ آ جاؤ, ہم آپ کے رہنے کا, کھانے کا, پینے کا انتظام کریں گے. تو سارے کے سارے مکہ کے جو چودھری تھے سب نے انکار کر دیا, بھئی اب نہیں کر سکتے. لیکن ابو جہل کا مقابلہ کون کرے, ابو لہب کا مقابلہ کون کرے, یہ بڑے بڑے چودھریوں کا مقابلہ کون کرے. آپ کا بائیکاٹ کیا تھے تو ہمارا بھی بائیکاٹ کر لیں گے, ہم نہیں کر سکتے. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح خدیجہ کے ساتھ ہو گیا تھا, بچیاں پیدا ہو گئی تھی, سارا نظام تھا. اب تو اسلام آ گیا, اسلام لے کر ہی گئے تھے وہاں طائف. تو یہ جنات تھے جو راستے میں مدد کرتے تھے حضور کی. انسان تو کوئی جا نہیں سکتا, کھانا ہے, پینا ہے, طائف کے انگور ہیں, یہ ہے, وہ ہے, وہ چپکے سے دے دلا کر چلے جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان, کبھی بیچارے یہ لوگ آتے ہیں, کام کر کے چلے جاتے ہیں, دے جاتے ہیں, ان کو ہم دعوت بھی دیتے ہیں, لیکن یہ کہ ہم یہ انسان ہماری مدد کب کریں گے. تو مکہ مکرمہ میں ایک چودھری تھا, اس کا نام تھا مطعم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی منگنی پہلے اس کے بیٹے کے ساتھ ہوئی تھی. مطعم اس کا نام تھا, بہت بڑا چودھری تھا, مشرک تھا, اور شرک کی حالت میں ہی مرا. تو بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مطعم کا مجھ پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر آج وہ زندہ ہوتا اور یہ مشرکین مکہ کے بارے میں سفارش کرتا تو میں اس کی سفارش قبول کرتا. یہ بدر میں اعلان کیا, احسان کیا. احسان یہ کہ یہ مطعم نے بدر طائف سے واپسی پر ساتھ دیا, باقی سب نے تو نہ کہہ دیا. جنات جو ہے یہ آتے رہے جاتے رہے,
لیکن جنات جنات ہیں بھئی. جنات جو ہے یہ ہاسپٹل نہیں بنائیں گے, جنات ہوائی جہاز نہیں بنائیں گے, جنات جو ہے دوائیں نہیں بنائیں گے, جنات میں زیادہ بیماریاں بھی نہیں ہوتی, ڈائبٹیز جنات میں نہیں ملے گی آپ کو, ہاڑ کی تکلیف جنات میں نہیں ملے گی. لیکن وظیفے انہیں بڑے یاد ہیں, وظیفے اس میں ٹاپ 1 ہے, انسانوں کو ہی پتہ نہیں, وہ ایسے ایسے چٹکلے بتا دیں گے کہ آدمی جو ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا.